اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں خوش آمدید۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت حبیب علیہ السلام کے غلام کا تذکرہ کیا تھا، اور آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت حبیب علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بھائی کا تذکرہ کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت حبیب کے خاندان سے کتنے افراد واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر ناظرین، کل ہم نے غلاموں کا تذکرہ کیا تھا، اور جنہوں نے بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تفاصیل پر کتب لکھی ہیں، انہوں نے ایک قانون بنایا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جس کا غلام ہوتا تھا، چاہے اس کا تعلق اس قبیلے سے ہو یا قبیلے سے نہ ہو، وہ جس کا غلام ہے اس غلام کو اس قبیلے میں شمار کیا جائے گا۔ تو پس اس وجہ سے میں نے بھی حضرت حبیب علیہ السلام کے غلام کو قبیلہ بنی اسد میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی حضرت حبیب کے خاندان کا حصہ تھے۔ ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں حضرت حبیب علیہ السلام کا بیٹا بھی شہید ہوا ہے۔ حضرت حبیب کے 3 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام، جو کہ بڑا بیٹا تھا، وہ قاسم، اور اسی وجہ سے حضرت حبیب کی کنیت ابو القاسم تھی۔ تو یہ بڑا بیٹا قاسم ہے حضرت حبیب کا، دوسرا بیٹا محمد، اور تیسرا بیٹا عبداللہ۔ اب تاریخ میں یہ اختلاف موجود ہے، تاریخ میں ایک نقطے پہ اتفاق ہے، ایک نقطے پہ اختلاف ہے۔ حضرت حبیب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا شہید ہوا ہے، اس بات پہ تاریخ کا اتفاق ہے، مگر پہلے 2 بیٹوں میں سے کون سا بیٹا شہید ہوا ہے، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ کچھ عبارات سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ شہید ہونے والے قاسم تھے، جبکہ کچھ عبارات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محمد تھے، لیکن اکثر محتاط اصحاب امام حسین علیہ السلام پہ لکھنے والوں نے محتاط انداز اختیار کیا ہے، اور انہوں نے یوں تعبیر استعمال کی ہے کہ ابن حبیب جو ہے واقعہ کربلا میں شہید ہوا ہے۔ کون سا بیٹا، اس حوالے سے انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے۔ تو پس حضرت حبیب علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا واقعہ کربلا میں شہید ہوا ہے، یا تو اس کا نام محمد تھا یا اس کا نام قاسم تھا۔ اب رہ گیا حضرت حبیب کا تیسرا بیٹا عبداللہ۔ تو عبداللہ حضرت حبیب کا وہ بیٹا ہے جس سے حضرت حبیب کی اولاد چلی ہے۔ جتنے بھی بنی اسد کے عشائر اور قبائل ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت حبیب تک جا پہنچتا ہے، جیسا کہ طریحی، یہ وہ نجف کا قبیلہ ہے، عشیرہ ہے، خاندان ہے، جس کا سلسلہ نسب حضرت حبیب ابن مظاہر تک جا پہنچتا ہے۔ تو یہ جتنے عشائر ہیں جن کا سلسلہ نسب بنی اسد میں سے حضرت حبیب تک پہنچتا ہے، وہ حضرت حبیب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی اولاد میں سے ہیں، اور تقریباً بنی اسد کے قبائل کا تیسرا حصہ جو ہے یہ حضرت حبیب کے بیٹے عبداللہ کی اولاد میں سے ہے۔ تو اب باقی تفاصیل کیا ہیں حضرت حبیب کے اس بیٹے کے بارے میں جو میدان کربلا میں شہید ہوا، اس کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ حضرت حبیب کے بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ کیسے کربلا میں پہنچے،
کس طرح سے آئے، کب شہید ہوئے، کتنی جنگ کی، ان ساری تفاصیل کے بارے میں تاریخ نے کچھ نہیں لکھا۔ تو بس ہم بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حبیب کے خاندان کا جو چوتھا فرد شہید ہوا ہے، پہلے خود حضرت حبیب، ان کا غلام، تیسرا ان کا بیٹا، اور چوتھا جو میدان کربلا میں حضرت حبیب کے خاندان کا فرد شہید ہوا ہے وہ علی بن مظاہر تھا۔ یہ حضرت حبیب کے بھائی ہیں اور ان کا بھی تذکرہ مختصر ہے، لیکن ان کا تذکرہ جو سامنے آتا ہے، جس کو تاریخ نے لکھا ہے، وہ شب عاشور کی رات اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ فقط اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ حضرت حبیب کے یہ بھائی علی بن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ اور پھر شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا اپنے اصحاب کو، اور خطبے کے بعد اصحاب نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، یقین دلانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنت دکھائی۔ جنت دکھانے کے بعد جو ہے یہ جتنے بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے، یہ سارے اصحاب کھڑے ہو گئے، وَصَلُّوا سُيُوفَهُمْ، اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا، ان کو سونتا اور ایک جملہ کہا، یا ابا عبداللہ اذن لنا، اے فرزند رسول آپ ہمیں اجازت دیں، ان نغیر علی القوم، کہ ہم لشکر ابن سعد پہ حملہ کریں، ونقاتلہم، اور ان سے جنگ کریں، پھر جو ہوگا وہ ہو جائے۔ سارے اصحاب نے کھڑے ہو کر جب یہ جملے کہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اجلسوا رحمکم اللہ وجزاکم اللہ خیرا، بیٹھ جاؤ اے میرے صحابہ، خدا تم پہ رحم کرے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ناظرین، میں پھر آپ کو متوجہ کرتا جاؤں کہ میں اب حضرت حبیب ابن مظاہر کے بھائی علی بن مظاہر کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اور ان کا تذکرہ کب آیا واقعہ کربلا میں؟ شب عاشور کی رات ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ کب؟ اب اس خطبے کے ان الفاظ کے بعد علی بن مظاہر کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس حوالے سے تاریخ نے لکھا، جب مولا حسین نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تو اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، الا ومن کان فی رحلہ امرأۃ فلینصرف بہا الی بنی اسد۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میں سے جس کے ہاں خاتون ہے، جس کے ساتھ اس کے اہل و عیال، اس کی زوجہ آئی ہے، وہ اپنی زوجہ کو ساتھ یہ جو قبیلہ بنی اسد ہے وہاں تک پہنچا آئے، چونکہ جہاں پہ واقعہ کربلا رونما ہوا اس کے ساتھ یہ بنی غازریہ والے موجود تھے جن کا تعلق بنی اسد سے تھا۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی زوجہ اس کے ساتھ ہے وہ چلا جائے اور اپنی زوجہ کو بنی اسد کے پاس چھوڑائے۔ فقام علی بن مظاہر، اب یہاں پر پہلی دفعہ ان کا تذکرہ آیا۔ علی بن مظاہر اٹھے، وقال لماذا یا سیدی، اے میرے مولا کیوں، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی ازواج کو وہاں پہ چھوڑائیں؟ تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان نسائی تسبا بعد قتلی، اے میرے صحابہ میری شہادت کے بعد میرے حرم کو، میری عورتوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ وَأَخَافُ عَلَىٰ نِسَائِكُم مِّنَ السَّبْءِ، اور مجھے تمہاری عورتوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ ان کو بھی قیدی بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے، فَمَضَىٰ عَلِيُّ بْنُ مُظَاهِرٍ إِلَىٰ خَيْمَتِهِ، الگ خیمہ تھا علی بن مظاہر کا، یہ اپنے خیمہ میں گیا، فقامت
زوجته اجلالا لہ۔ ناظرین کرام، جو ہی علی بن مظاہر اپنے خیمے میں پہنچے تو ان کی زوجہ اپنے شوہر کے احترام کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ کربلا ہمیں درس دیتا ہے، یہ واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ کون سے اصحاب اور کون سی خواتین واقعہ کربلا میں موجود تھیں جو یہ جانتی تھیں کہ شوہر کا احترام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شوہر کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ تو پس جو ہی حضرت حبیب کے بھائی اپنے خیمے میں آئے تو اس کی خاتون نے کھڑے ہو کر ان کا احترام کیا، ان کا استقبال کیا۔ تو یہ ہماری خواتین کو اس سیرت کے پہلو کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ فاستقبلتہ وتبسمت فی وجہہ، مشکل کی گھڑی تھی، شب عاشور تھی، لیکن زوجہ کا ایک کردار ہوتا ہے کہ اسے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بالکل شریعت کے عین مطابق۔ جو ہی علی بن مظاہر پہنچے، کھڑے ہو کے استقبال کرنے کے بعد حضرت حبیب کے بھائی کی زوجہ پہ آثار تبسم ظاہر ہوئے۔ فقال لہا دعینی وتبسم، اور جو ہی علی بن مظاہر نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ آپ اپنے چہرے پہ اس رات تبسم کو نہ لے کے آئیں، آپ متبسم نہ ہو۔ تو ان کی زوجہ نے فرمایا، اے مظاہر کے بیٹے، اے علی، انی سمیت غریب فاطمہ، میں نے زہرا کے غریب بیٹے کو سنا، خاطب فیکم، وہ تمہیں خطبہ دے رہے تھے، وسمیت فی آخرہا ہمہمۃ ودمدمہ، میں نے آخر خطبہ میں کچھ شور سنا، فما علمت ما یقول، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ غریب زہرا نے آپ کو کیا کہا، تو آپ مجھے بتائیں گے امام نے کیا فرمایا؟ تو اس وقت علی نے یہ جملے کہے، ان الحسین قال لنا، کہ اے میری زوجہ، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں یہ فرمایا، ومن کان فی رحلہ امرأۃ، کہ آپ میں سے جس کے ساتھ اس کی زوجہ ہے، فلیذھب بہا الی بنی عمہا، کہ اس کو ہم جو ہے بنی اسد کے پاس چھوڑ آئیں۔ کیوں؟ لانی غداً اقتل و نسائی تصبح، کل میں قتل کیا جاؤں گا، میری شہادت ہو جائے گی اور میری بہنوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ تو فقالت وما انت صانع، اے علی بن مظاہر، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے بنی اسد کے پاس چھوڑ آئیں گے؟ قال قومی حتی الحقک ببنی امک بنی اسد، کہا کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے ابن ام جو ہمارا قبیلہ ہے، اپنے قبیلے بنی اسد کے پاس چھوڑاتا ہوں۔ اللہ اکبر! وفادار زوجہ تھی، آل محمد کی معرفت رکھتی تھی، یہ جانتی تھی کہ آج کی رات ہم کس کے ساتھ ہیں، میرا ساتھ کن کے ساتھ ہے؟ میرا ساتھ رسول کی بیٹیوں کے ساتھ ہے اور زہرا کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ جو ہی حبیب کے بھائی نے یہ کہا کہ اٹھو میں تمہیں چھوڑاؤں، جو خیمہ تھا، خیمے کے اندر لوہے کا ایک ستون تھا، کھڑے ہو کے اس بامعرفت زوجہ نے کیا کیا، وَنَطَحَتْ رَأْسَهَا بِعَمُودِ الْخَیمَہ، خیمے کے اندر جو لوہے کا ستون تھا، اس لوہے کے ستون پر حضرت حبیب کے بھائی کی زوجہ نے اپنا سر مارا اور کہا، کیا کہا؟ کہا واللہ ما انصفتنی یا ابن مظاہر، اے مظاہر کے بیٹے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ ایسرک ان تصبح بنات رسول اللہ، کیا تم خوش ہوگے کہ رسول کی بیٹیوں کو تو قید کیا جائے، وَأَنَا آمِنَةٌ مِّنَ السَّبْيِ، اور میں قید ہونے سے بچ جاؤں؟ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ کیا آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ ولایت اس بات کا متقاضی ہے اور یہ بتاتا ہے
کہ آپ کی زوجہ قیدی ہونے سے محفوظ رہے اور فرزند رسول کی بہنیں، امیر المؤمنین کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں، زہرا کی شہزادیاں قید ہو جائیں۔ اور پھر اگلا جملہ کہا اَيَسُرُّكَ أَن تُسْلَبَ زَيْنَبُ إِزَارَهَا مِنْ رَاسِهَا وَأَنَا أَسْتَتِرُ بِإِزَارِي، اور یہ بات تمہیں خوش کرے گی کہ زینب کے سر سے تو چادر اتر جائے اور تمہاری زوجہ کی چادر سلامت رہے۔ اور پھر اگلا جملہ کہا اَيَسُرُّكَ أَن يَبْيَضَّ وَجْهَكَ عند رسول اللہ وَيَسْوَدَّ وَجْهِي عند فاطمة الزہرا، اے علی بن مظاہر، اس سے تم خوش ہوگے کہ تم تو رسول کے بیٹے کے قدموں میں شہید ہو کر اپنے چہرے کو روشن کر لو اور مجھے بنی اسد کے پاس چھوڑ کے زہرا کے سامنے میرا چہرہ کیوں سیاہ کرنا چاہتے ہو؟ واللہ انتم تواسون الرجال ونحن نواسی النساء، اے علی بن مظاہر، تم رسول اور بنی ہاشم کی ہمدردی کرو، ہم رسول کی شہزادیوں کی ہمدردی کریں گے۔ یہ جملے سنے، زوجہ کا جذبہ سنا، حبیب نے جب دیکھا کہ میری زوجہ کا دل وفائے آل محمد سے سرشار ہے، تو فراجع علی بن مظاہر الی الامام الحسین، امام حسین علیہ السلام کے پاس پلٹے۔ مورخین کہتے ہیں حالت کیا تھی، ویبکی، رو رہے تھے، روتے ہوئے پلٹے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا ما یبکیک، اے علی بن مظاہر، اس لمحے تم رو کیوں رہے ہو؟ قال سیدی ابت الاسدیہ الا مواساتکم، مولا میری زوجہ نے تو کہیں جانے سے انکار کر دیا ہے، میری زوجہ کہتی ہے میں بھی وہ سب کچھ برداشت کروں گی جو میری آقا زادی زینب برداشت کرے گی، اگر ان کے سر سے چادر اترے گی تو میرے سر سے بھی چادر اترے گی، اگر میری آقا زادی قید ہوگی تو میں بھی قید ہوں گی۔ فبقى الامام الحسین، مولا حسین علیہ السلام بھی گریہ فرمانے لگے، وقال جزیتم منا خیرا، اللہ تمہیں میری طرف سے جزائے خیر دے۔ یہ جملے حضرت حبیب کے بھائی کی زوجہ نے کہے، اور پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب کے یہ بھائی علی بن مظاہر کب شہید ہوئے، تو اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت حبیب کی شہادت کے بعد علی بن مظاہر کی شہادت ہوئی۔ تو اس تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی بن مظاہر کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نماز کو ادا کیا تھا، جس کی تمنا ابو ثمامہ سیداوی نے کی۔ تو اس نماز کو ادا کرنے کے بعد علی بن مظاہر کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر لکھا گیا ہے کہ 70 لوگوں کو فی النار کیا، اور ان کو فی النار کرنے کے بعد یہ خوش قسمت، یہ وہ شخصیت اپنا نام ناصران امام حسین علیہ السلام میں لکھوا گئے۔ اور پھر اسی حضرت حبیب ابن مظاہر کے چچا زاد، یعنی چچا کے بیٹے جن کا نام ربیہ تھا، اور پھر ان کا بیٹا تھا سلیمان، ربیہ اور ربیہ کا بیٹا سلیمان، یہ دونوں بھی حضرت حبیب کے خاندان میں سے واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان کے کیا حالات تھے وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔